بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ پر توکل۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا جذبہ ہے جو بندے کو دنیا کی پریشانی، خوف اور ناکامیوں سے نکال کر رب کی دامن رحمت میں لے آتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ توکل کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ توکل کا مطلب ہے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، اس پر مکمل بھروسہ رکھنا، اس کی تقدیر اور فیصلوں پر راضی رہنا، اور یہی سچا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ پر چھوڑ دینا کافی ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محنت کے بعد توکل کرنا اصل ایمان ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنا اونٹ باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے باندھ پھر تو توکل کر، یعنی دنیاوی اسباب اختیار کرنا لازم ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ توکل کرنے والوں کی شان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یہ آیت ایمان والوں کو یقین دلاتی ہے کہ اگر تم خلوص دل سے اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اولیاء کرام کا توکل۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رب کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنی طاقت پر نہیں۔ آج کے دور میں توکل کی ضرورت، آج جب ہر طرف یقینی مہنگائی، خوف، بیماری اور مایوسی ہے، ایسے میں ہم دنیا کے بجائے اپنے خالق پر یقین رکھنا چاہیے، مگر دل اللہ سے وابستہ رکھو۔ نتیجہ، توکل صرف لفظ نہیں، ایک عمل ہے۔ جب دل میں رب پر یقین ہو، زبان پر شکر ہو اور عمل میں محنت ہو تو زندگی میں سکون، رزق میں برکت اور دل میں تمنائیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی ذات پر کامل توکل کی دولت نصیب فرمائے، ہمیں دنیا کے فانی سہاروں سے نکال کر اپنے فضل پر قناعت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔